بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو LIS اردو، میں ہوں عمران حیدر۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے آپ لوگ؟ یقیناً بہت اچھے سے ہوں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم جو ہے وہ 5647 کورس کوڈ کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ 5646 کورس کوڈ کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور ڈسکشن کا وہی سلسلہ، وہی طریقہ کار جس طرح سے پہلے ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سے بھی اچھا کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو تمام تر چیزیں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں اور آپ کے پیپر کے لیے وہ ہیلپ فل ہوں۔ اور اپنے آج جو یونٹ ڈسکس کریں گے، اس میں ہم یونٹ نمبر جو ہے وہ 10، 11 اور 12 تین یونٹ کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ اگر ایک یونٹ کو ڈسکس کریں گے تو اس پہ ٹائم میرا بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے، تو اس لیے تین یونٹ ایک ساتھ کر لیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی، میرے لیے بھی آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ اور جو ہے وہ اپنے پاس بال پین، نوٹ بک، یہ چیزیں، اور باقی چیزیں یہ کہ آپ نے اس ویڈیوز جو بھی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اس قسم کی ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کو سکپ نہ کیا کریں، کیونکہ کچھ کام کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اگر آپ سکپ کر دیں تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی، خاص طور پر جو اسٹڈی ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ ایک بھی پوائنٹ سکپ ہو جائے تو باقی ساری چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ طریقہ کار آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، ریڈ بٹن کو کلک کریں، بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اس چینل سے لائبریری سائنس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اور آپ کو جو ہے وہ ایجوکیشنل انفارمیشنل ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں گی، جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے یونٹس کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یونٹ نمبر 10 ہے جی۔ اس میں آج ہم نے جو ڈسکس کرنی ہے چیزیں بہت ہی انٹرسٹڈ ہیں اور بہت ہی آسان اور سمپل سی چیزیں، کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں۔ آپ اس میں آج یہ جو اہم ٹاپک ہے اس یونٹ کا، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کرنے لگا ہوں، اور آپ نے بس اس کو تھوڑا سا غور کرنا ہے، اور وہ عام روٹین کی ساری چیزیں ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کا یہ کورس کوڈ ہے وہ تقریباً سارا کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ہی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں کمپیوٹر کے حوالے سے ہی ہیں۔ تو اس میں آج ہم نے یہ جو یونٹ نمبر 10 میں چیزیں ڈسکس کرنی ہیں وہ جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے وہ کون سا میڈیم یوز کیا جاتا ہے، کیسے ڈیٹا ٹرانسمیٹ ہوتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس میں میڈیا ہے کیا چیز، یہ نیٹ ورکنگ میں جو میڈیا ایک ایسا ذریعہ جس کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا ہے، یہ کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا سورس، ڈیسٹینیشن اور چینل، کہ یہ ان کے اوپر جو ہے وہ میڈیا ورک کر رہا ہے۔ سورس ہے کیا چیز جس کے تھرو ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا، جو کون سا ڈیٹا ہم نے بھیجنا ہے، ڈیسٹینیشن جو اس کا ریسیور ہے جس کے تھرو ڈیٹا ریسیو کیا جاتا ہے، اور چینل کے کس چینل سے ڈیٹا جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں ہیں اس میں۔ اور اس میں اب جو میڈیا کی قسمیں، پہلے میڈیا کو آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ میڈیا کہ ایک ایسا ذریعہ جس کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا کمیونیکیشن کی جا رہی ہے، جس کے تھرو ڈیٹا کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا منتقل کیا جا رہا ہے، اس کو ہم میڈیا کہیں گے۔ اور ٹائپس آف میڈیا، اب میڈیا کی قسمیں کون سی ہیں؟ میڈیا کی بیسیکلی دو قسمیں، ایک گائیڈڈ میڈیا ہوتا ہے اور دوسرا ان گائیڈڈ میڈیا ہوتا ہے۔ اب گائیڈڈ میڈیا کون سا ہے؟ کہ گائیڈڈ میڈیا وہ ہے جس میں ڈیٹا کو آپ ایک وائر کے تھرو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، اور اس میں مطلب ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے آپ کو وائر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ جس طرح ایک کمپیوٹر کے ساتھ دوسرے کمپیوٹر کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ ایک کیبل کا استعمال کریں گے۔ ایک کیبل سے دوسری کیبل میں آپ جب ایک کیبل دوسرے کیبل میں دونوں سسٹم میں لگائیں گے تو اس کے تھرو آپ ایک دوسرے کو فائل وغیرہ ٹرانسفر کر سکیں گے۔ کوئی بھی چیز آپ نے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں سینڈ کرنی ہو تو اس کے لیے وائر کا استعمال کریں گے، تو یہ گائیڈڈ میڈیا ہوگا۔ اور اس میں اس کو آپ باؤنڈ میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے وائر کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کو وائر میڈیا بھی، آپ گائیڈڈ میڈیا کو وائر میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب گائیڈڈ میڈیا میں تین چیزیں آگے، ٹویسٹڈ پیئر، کویکسل کیبل اور آپٹیکل فائبر۔
یہ تین چیزیں جو آپ کی گائیڈڈ میڈیا میں آتی ہیں، یہ تین سمجھ لیں کہ یہ وائر ہیں، کیبل ہیں، جن کے تھرو ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے، ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں منتقل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو ٹویسٹڈ پیئر ہے، ٹویسٹڈ پیئر میں بھی ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے تھرو ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے کیبل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال پرنٹر کی کیبل ہے۔ پرنٹر کی کیبل کیا کر رہی ہے، آپ نے سسٹم کے اندر کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے تو اس کا آپ نے پرنٹ لینا ہے، ہارڈ فارم میں اس کو لینا ہے آپ نے، تو اس کے لیے آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ پرنٹر کو اٹیچ کرتے ہیں۔ تو پرنٹر کس کے تھرو اٹیچ ہوتا ہے؟ ایک کیبل کے تھرو ہوتا ہے جو آپ کی ڈیٹا کیبل ہوتی ہے۔ یا اس کی مثال آپ کے جو موبائل ہے، آپ کا موبائل آپ نے اگر سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہو، اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ، اپنے پی سی کے ساتھ اٹیچ کرنا ہو، تو آپ ایک کیبل کے تھرو اس کو کنیکٹ کرواتے ہیں اور اس کے تھرو پھر اپنے موبائل کے اندر آپ کمپیوٹر سے کچھ ڈیٹا اٹھا کے اس کو اپنے جو ہے وہ موبائل کے اندر شفٹ کرتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے موبائل میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ان کو آپ اپنے کمپیوٹر میں شفٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ آپ کی وائر کا استعمال ہو رہا ہے۔ وہ جو وائر ہے وہ آپ کی ٹویسٹڈ پیئر ہے، وہ وائر آپ کی ٹویسٹڈ پیئر ہے۔ اور اس کے علاوہ پرنٹر کے علاوہ، یہ موبائل کی کیبل کے علاوہ، انٹرنیٹ کی جو وائر ہوتی ہے وہ ٹویسٹڈ پیئر کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اور اب اس ٹویسٹڈ پیئر میں کیونکہ بہت زیادہ وائرز استعمال ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ٹویسٹڈ پیئر کہا جاتا ہے۔ اب اس کی آپ نے آپ کے جو ڈی ایس ایل نیٹ کی آپ کی جو وائر ہوتی ہے، اس کو آپ نے کبھی دیکھا اس کے اندر کتنی زیادہ جو ہے وہ وائرز موجود ہوتی ہیں، تو اس کو آپ ٹویسٹڈ پیئر کہیں گے۔ لوکل ایریا نیٹ ورک میں استعمال ہوتی ہے یہی وائر۔ لوکل ایریا نیٹ ورک کیا کہ جس طرح سے آپ کے گھر میں وائی فائی جو ہے وہ وائی فائی روٹر لگا یا ڈی ایس ایل لگا، تو ڈی ایس ایل جو ہے وہ اسے کے تھرو کنیکٹ ہوا ہے آپ کی ٹویسٹڈ پیئر کے تھرو جب آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں وہ روٹر وغیرہ دوسرا کو لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک کیبل کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو کیبل ہوگی وہ ٹویسٹڈ پیئر ہوگی جو ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں ڈیٹا کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ ٹویسٹڈ پیئر آپ کو اب سمجھ آ گئی ہے۔ اس کی بس اپنے ذہن میں ایک کانسیپٹ بنائیں، جو آپ کی ڈی ایس ایل کی کیبل ہے نا وہ آپ کی ٹویسٹڈ پیئر کیبل ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے سسٹم کے ساتھ جو ڈیٹا کو منتقل کرنے کے لیے پرنٹر کی جو کیبل آپ لگاتے ہیں یا موبائل کی جو کیبل لگاتے ہیں، یہ کیبل آپ کی ٹویسٹڈ پیئر کیبل ہے۔ یہ آپ کا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کویکسل کیبل، یہ جو کیبل ہے آپ کی، یہ کویکسل کیبل اس طرح سے ہے کہ یہ آپ کی جو آپ کے ٹی وی کے ساتھ جو کیبل نیٹ ورک کی جو تار جڑی ہوئی ہے، جو کیبل نیٹ ورک کی جو تار جڑی ہوئی ہے اس کو کویکسل کیبل کہیں گے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں میں نے جو ہے وہ بتا دی ہیں، ایک آپ کے جو ڈی ایس ایل کی کیبل ہے اس کو آپ دیکھیں، دوسرا آپ اپنے ٹی وی کی کیبل کو دیکھیں، دونوں میں فرق بھی دیکھ لیں۔ ایک کنسپٹ ذہن میں آپ کا اسی وقت فوری طور پر کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کے پاس جو وہ نیٹ والی کیبل ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ وائرز ہیں۔ اب جو آپ کے کیبل نیٹ کی جو تار ہے، جو آپ کا لوکل ایریا کیبل کا نیٹ ورک ہے جس کے تھرو آپ کے ٹی وی کے اوپر مختلف چینلز وغیرہ جو ہے وہ آ رہے ہیں، وہ اسی وائر کے تھرو آ رہے ہیں۔ پیچھے ایک مطلب کنٹرول روم ہے جس کے تھرو جو ہے وہ آپ تک وہ پہنچ رہی ہے، اور لیکن وہ ساری ٹرانسمیشن کیسے آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اسی ایک وائر کے تھرو۔ اس وائر میں ایک سب سے اوپر اس کے جو ہوتی ہے اس کا کور ہوتا ہے، اس کے نیچے کچھ جو ہے وہ سلورز، ایک ہی اس کی سلور وائر ہوتی ہے اس کے سینٹر میں، اور اس کے اوپر کچھ ایک جو ہے وہ وائرز کی ایک تہ سی ہوتی ہے، جالی سی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ ایک خاص قسم کا جو کیمیکل ہے، اور اس کے اندر ایک جو وائر ہے، اس کے اندر ایک وائر جو کاپر کی وائر، ایک ہی سنگل وائر ہے جس کے تھرو جو ہے وہ آپ کا آپ کا جو نیٹ ورک ہے، کیبل نیٹ ورک کے ساتھ جو ٹی وی کنیکٹ ہوتا ہے، اور آپ کے جو تمام تر چینل ہیں وہ آپ کو شو ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں ٹویسٹڈ اور کویکسل کیبل میں فرق بھی پتہ چل گیا آپ کو، اور یہ کیبل والی جس سے ٹی وی کنیکٹ ہوتا ہے، یا پھر جو ٹیلی فون لائن ہے آپ کی، ٹیلی فون کی جو وائر ہے اس کو بھی آپ کویکسل کیبل کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہے وہ، اور اس کو آپ کہیں گے۔ اب یہ دو چیزیں، اور دونوں جو میڈیا ہیں وہ کس لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ آپ کے ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تیسری جو ہے وہ آپٹیکل فائبر ہے، اس میں ڈیٹا جلد سے جلد ٹرانسفر ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتی ہے اس کی جو ساخت ہوتی ہے، اب جو ٹویسٹڈ بھی کویکسل بھی، یہ تو ایک جو کویکسل ہے وہ یہ موٹی سی ایک تار ہے،
اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ کاپر کی ایک سنگل جو ہے وہ وائر موجود ہوتی ہے جس کے تھرو ڈیٹا ٹرانسفر. اب آپٹیکل میں جو ہوتا ہے یہ آپ کے انسانی بال ہے نا، تقریباً اس بال کے جتنی جو ہے ہوتی ہے باریک ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ اس کی ایک اتنی باریک کور جو ہے انسانی بال کے قریب جو ایک کور اس کی ہوتی ہے، اور اس میں بہت جلد جو ہے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کی ساخت جو ہے وہ انسانی بال کی طرح ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ان گائیڈڈ جو میڈیا. ان گائیڈڈ میڈیا کون سا ہے؟ ان گائیڈڈ میڈیا میں آپ کا جو ہے ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز اور انفرا ریڈ، یہ 3 چیزیں آتی ہیں. ان 3 چیزوں کے اوپر ہی یہ سارا جو ہے وہ ان گائیڈڈ میڈیا ہوتا ہے. اب اس میں گائیڈڈ میڈیا میں چونکہ وائر کا استعمال تھا، اور ان گائیڈڈ میڈیا کیونکہ وائرلیس ہے، اس میں وائر کا استعمال نہیں ہے، یہ وائرلیس ہے، وائر کے بغیر اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور سب سے پہلا اس میں ریڈیو ویوز. اب ریڈیو ویوز بہت ہی آسان ہے، اس کا کانسیپٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا آسان سمپل سا اس کا کانسیپٹ ہے کہ ریڈیو ویوز کس طرح سے ہے کہ آپ کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے، ایف ایم اسٹیشن ہے جو وہ اس کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ایف ایم اسٹیشن سے آپ کو تمام تر پروگرام ٹرانسمٹ کیے جا رہے ہیں اور آپ تک پہنچ رہے ہیں کیسے؟ آپ کے پاس ریڈیو سیٹ موجود ہے، تو ریڈیو سیٹ کو آپ جب ٹیون کرتے ہیں ایف ایم کے ساتھ کہ جی ایف ایم کی یہ فریکوینسی ہے، اور اس کے ساتھ آپ جب اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو جو ایف ایم اسٹیشن کے اندر پروگرام ہو رہا ہے، جو وہاں پہ اینکر بول رہا ہے یا جو بھی مطلب پروگرام وہاں سے جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے. تو ریڈیو ویوز کیا کہ ایف ایم اسٹیشن سے کچھ خاص ویوز جو ہے وہ چھوڑی جاتی ہیں، ان کے جو ان کا اوپر الٹینا وغیرہ لگا ہوا ہے اس کے تھرو، تو وہ ویوز کی صورت میں جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی صورت میں آ رہی ہیں آپ کے جو آپ کا ریڈیو ہے اس تک. تو وہ ٹرانسمیٹ کر رہا ہے، یہ آپ کا ریڈیو کیا ریسیور کے طور پر ان ویوز کو ریسیو کر رہا ہے، اور وہاں پہ جو بھی چیزیں جو بھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے. تو یہ ریڈیو ویوز جو ہے وہ اس طرح سے حرکت کر رہی ہیں، اور بغیر وائر کے، کوئی وائر نہیں ہے اس میں، اور وہ والا جو پروگرام ہے وہ آپ تک آپ کے ریڈیو اسٹیشن میں آ رہا ہے اور اس کو آپ سن پا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ مائکرو ویوز ہے. اب مائکرو ویوز وہ ریڈیو ویوز تھی، یہ مائکرو ویوز تھی، اس سے مطلب زیادہ کیپیسٹی ہے اس کی مائکرو ویوز کی، اور اس میں سیدھا جو یہ ویوز جو ہیں، اور وہ جو ریڈیو ویوز تھی وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی صورت میں کہ اوپر نیچے اس طرح سے جو ہے وہ لہروں کی صورت میں جو ہے وہ ٹرانسمیٹ ہو رہی تھی. اب مائکرو ویو جو ہے وہ سیدھا رن کر رہی ہیں، سیدھا بالکل اسٹریٹ رن کرتی ہیں اور بہت ہی اسپیڈ سے رن کرتی ہیں، اور ان کی مثال موبائل ٹاورز ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا منتقل کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے منتقل ہو رہا ہے. آپ نے مختلف جگہ پہ کچھ ٹاورز وغیرہ جو اپنے موبائل ٹاور تو آپ نے دیکھی ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ نیٹ ورک وغیرہ جو ہے وہ اٹیچ کر دیے جاتے ہیں، اور جس کے تھرو آپ کے موبائل میں سگنل آ رہے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ مائکرو ویوز استعمال ہو رہی ہیں. آپ اپنے گھر میں، کمرے میں، کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے سگنلز وغیرہ جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کا جو نیٹ وغیرہ وہ بھی چل رہا ہے. تو وہ کس کے تھرو چل رہا ہے؟ وہ آپ کی مائکرو ویوز کے تھرو چل رہا ہے، اور وہ مائکرو ویوز مختلف جگہ پر آپ جو ٹاورز، اب ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور کو جو ہے وہ ویوز جو ہے وہ منتقل ہوتی ہیں، اور انہی وہی ویوز آپ کے موبائل میں منتقل ہوتی ہیں. اب ریڈیو ویوز اور جو مائکرو ویو ہے ان میں فرق کیا ہے کہ جو ریڈیو ویو ہے نا جی، وہ آپ کے ایف ایم اسٹیشن سے ڈیٹا کو ٹرانسفر کر رہی ہے، اور آپ کا جو ایف ایم ریڈیو ریسیور کے طور پر کام کر رہا ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے. اب مائکرو ویوز جو ہیں ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور کو ڈیٹا دینے کے بعد پھر آپ کے موبائل تک اس کا جو وہ چیزیں آ رہی ہیں. اب جیسا کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ کے جو جتنے بھی نیٹ ورک آپ یوز کر رہے ہیں، مختلف جیز، زونگ، وارد، یو فون، جو بھی جتنے بھی آپ کے موبائل فون نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں آپ، تو ان کا مین آفس کہاں پہ ہے؟
سب کے تقریباً مین آفس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، تو اسلام آباد سے وہ سارا کچھ کنٹرول کر رہے ہیں. آپ نے کبھی ہیلپ لائن پہ کال کیا، آپ نے وہاں سے پوچھا جی میں فلاں، وہ آپ سے لوکیشن پوچھتے ہیں آپ کس جگہ سے بول رہے ہیں، آپ جب لوکیشن بتاتے ہیں تو وہ اسی وقت اس کو چیک کر لیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں وہ یہ جو آپ کے ٹاورز ہیں انہی سسٹم کے ساتھ، ان کے پاس سسٹم موجود ہے، ان کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے، اور وہ آپ کا جو تمام تر چیزیں جو اسی وقت دیکھ لیتے ہیں. جی ہاں جی یہ بندہ اسی وجہ اس جگہ پر اس ٹاور سے فلاں فلاں لوکیشن کے اوپر یہ موجود ہے. تو اب وہ جو اسلام آباد والا سسٹم ہے وہاں پہ جو ٹاورز وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہوتے، ان کنیکٹڈ سے سارے نیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہوتے آپ کے جو آپ جس ایریا میں بھی موجود ہیں وہاں تک وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ مائکرو ویوز ہے کہ ایک ٹاور سے دوسرے ٹاورز کو ڈیٹا منتقل کر کے پھر آپ کے موبائل اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. انفراریڈ تیسرے نمبر پر جو وائرلیس نیٹ ورک میں آتا ہے انفرانیٹ کی جو ہے وہ اس کے لیے بھی ایک ٹرانسمیٹر اور ریسیورز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹرانسمیٹر انفراریڈ ویوز کو جو ہے وہ ٹرانسمیٹ کرتا ہے، ریسیور اس کو ریسیو کرتا ہے. اور اس میں ولیم نے اس کو دریافت کیا تھا. اس کی جو تھیوری ہے وہ بھی بہت مطلب لمبی چوڑی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو اتنی زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جسٹ اس کا انفراریڈ کا ایک تعارف ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کو آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے جسم سے جو حرارت کی صورت میں اگر اس کی مثال کچھ اس طرح سے دے دیتا ہوں کہ 2-4 دوست آپ کے رننگ کر رہے ہیں، رننگ کے بعد آپ کے جسم سے جو ہے وہ گرمی محسوس آپ کو ہونا شروع ہو گئی، آپ کے جسم سے ہیٹ نکل رہی ہے. اب وہ ہیٹ آپ کو نظر تو نہیں آ رہی، اور وہ جو ہیٹ نکل رہی ہے وہ آپ کی انفراریڈ ویوز ہیں، وہ آپ کے جسم سے جو نکل رہی ہیں. اور ایک خاص قسم کے جو ہے وہ کیمرے سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے، عام انسانی آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی. ویدر رپورٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ انہی انفراریڈ ویوز کی صورت میں. ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول جو ہے، اب ریموٹ کہاں پہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپ ٹی وی کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو سسٹم ہے وہ سارا وہ انفراریڈ ویوز کی صورت میں ہے. اس کے علاوہ بھی اس کا جو ہے وہ رات کے وقت یہ جو آرمی وغیرہ جو ہے رات کو جو چیزیں، رات کو جو کیمرے یوز ہوتے ہیں جو دور سے دشمن کو جانچ لیتے ہیں، تو وہ بھی جو کیمریز ہوتے ہیں وہ بھی انفراریڈ ویوز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. یونٹ نمبر 11 میں جی OSI ماڈل، اوپن سسٹم انٹر کنیکشن. ڈیٹا نیٹورکنگ کے حوالے سے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، لیکن ہم نے ہمارے کورس میں چونکہ اس کو اتنا زیادہ ڈیٹیل سے ہم نے نہیں پڑھنا، ہم کو نیٹورکنگ وغیرہ کمپیوٹر نیٹورکنگ کے ریلیٹڈ چیزیں نہیں کر رہے، ہمیں جسٹ ایک تعارف چاہیے، ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے بس پتہ ہونا چاہیے. تو اس لیے باقی اس OSI ماڈل کے حوالے سے یوٹیوب کے اوپر بہت سی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں، بہت سے لیکچر پڑھے ہوئے ہیں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں، لیکن آپ اگر ان کے چکر میں پڑھیں گے تو آپ کو جو باقی چیزیں وہ بھی نہیں یاد رہیں گی. کیونکہ ہمارا مقصد یہاں پہ جسٹ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے کورس میں جو اس کا جتنا ہے، ہمارے کورس میں جسٹ اس کا ایک تعارف ہے کہ یہ ہے کیا چیز، اور بس تھوڑا سا کہ یہ ورک کس طرح سے کرتا ہے، اتنا سا ہی ہے. اس میں اس اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے اس کو آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے بالکل سمپل آسان سا کر دیا تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ اس کی سمجھ آ جائے. آپ کو زیادہ جتنا آپ کے پاس بالکل شارٹ ٹائم ہے تو یہ بہت لینتھی ٹاپک ہے جس کو ہم 2-3 ویڈیوز میں اگر ڈسکس کریں تب یہ کور ہو سکتا ہے. بہرحال میں نے اس کو ایک بالکل شارٹ سا کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کے لیے آپ کی آسانی کے لیے بالکل سمپل اس میں چیزیں کر دی ہیں تاکہ آپ کو جسٹ اس کا ایک تعارف آ جائے اور آپ کا مقصد مشن حل ہو جائے. بس اس میں آپ کو کچھ زیادہ پریشانی کا سامنا نہ رہے. تو 1974 میں اس کے اوپر جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا کمپیوٹر نیٹورکنگ ساخت کے ماڈل کے طور پر کہ OSI جس کو ہم کہتے ہیں. OSI جو ہے وہ ISO جو عالمی تنظیم ہے جو سٹینڈرڈز قائم کرتی ہے، اس نے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ یہ بھی ایک سٹینڈرڈ بنایا تھا. مختلف نیٹ ورکس کا آپس میں جو رابطہ ہوتا ہے، آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ بنایا گیا. اور یہ ختمی جو شکل تھی اس کی 1983 میں اس کو مطلب کمپلیٹ یہ ہوا تھا، اس کی بنیاد رکھی گئی، بنیاد نہیں رکھی گئی تھی بلکہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. بنیاد تو اس کی 1974 میں رکھی گئی اور 1983 میں اس کو کمپلیٹ کر دیا گیا، بنا دیا گیا.
اب اس میں جو ہے وہ اس کا کام کیا ہے, کس طرح سے یہ کام کرتا ہے. کام اس کا یہی ہے کہ نیٹ ورکس بنانا, اور نیٹ ورک آرکیٹیکچر کے طور پر یہ سمجھ رہے ہوا ہے, یہ صحیح ماڈل جو ہے وہ نیٹ ورک آرکیٹیکچرز کے طور پر یہ کام کر رہا ہے. اور اس میں یہ 7 لیئرز ہیں, 7 لیئر سے مل کر یہ کمپلیٹ ماڈل بنتا ہے. 7 لیئرز یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. 7 لیئر یہ نیچے سے اوپر کی طرف ہم نے اس کو کرنا ہے. فزیکل لیئر 1 ہے, ڈیٹا لنک جو ہے وہ لیئر 2 ہے, نیٹ ورک جو ہے وہ لیئر 3 ہے, ٹرانسپورٹ جو ہے وہ لیئر 4 ہے, سیشن جو ہے وہ لیئر 5 ہے, پریزنٹیشن جو ہے وہ لیئر 6 ہے, اور اپلیکیشن لیئر 7 ہے. تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ فزیکل لیئر کو ہم کر لیتے ہیں کہ فزیکل لیئر ہے کیا چیز. سب سے نیچے والی یہ لیئر ہے, آپ کو یہ نظر آ رہی ہے ڈائیگرام میں بھی. اور ڈیٹا کی ترسیلز میں آپٹیکل فائبر سے کے متعلق جو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ڈیٹا کو آپٹیکل فائبر کی صورت میں, یا جون سا بھی میڈیم یوز کو ہو رہا ہوتا ہے, فزیکلی طور پر ڈیٹا کو کنٹرول کرنے میں یہ جو ہے وہ رابطہ قائم کرتی ہے. اور نمبر 2 پر جو ہے وہ ڈیٹا لنک ہے. ڈیٹا لنک ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو پہنچاتی ہے. اس کے بعد نمبر 3 پر جو لیئر ہے وہ نیٹ ورک لیئر ہے. ڈیٹا کو اس کے مقام تک پہنچانا اس لیئر کا کام ہوتا ہے. اور بڑے نیٹ ورک سے ہو کر بہت سے نیٹ ورک سے جب ڈیٹا گزرتا ہے تو اس کو اس کے اصل مقام تک پہنچانے کے لیے نیٹ ورک لیئر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈیوٹی انجام دے رہی ہوتی ہے. نمبر 4 پر ٹرانسپورٹ لیئر ہے. یہ ڈیٹا کو اصل مرکز سے اس کی منزل تک, اصل جو مرکز ہے اس سے لے کر جہاں تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے, اس کی جو اصل منزل بنتی ہے وہاں تک منتقلی کا کام جو ہے وہ یہ لیئر فراہم کرتی ہے. نمبر 5 پر سیشن لیئر ہے. اس کا کام کمپیوٹر کو چلانے والے مختلف پروگراموں کے درمیان جو ڈیٹا کی نقل و حمل کے لیے معیاری راستے ہوتے ہیں وہ راستے فراہم کرتی ہے. اور دو کمپیوٹر کے درمیان رابطہ, جب دو کمپیوٹر آپس میں رابطہ کرتے ہیں تو اس دوران یہ سیکیورٹی چیک کا جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اس لیئر نے سارے انجام دینی ہوتی ہے. نمبر 6 پر پریزنٹیشن لیئر ہے. ڈیٹا کو محسوس شکلوں میں بدل کر صارفین کی ضرورت کے مطابق اس کو جو ہے وہ کنورٹ کرتی ہے. پریزنٹیشن لیئر یہ کام کرتی ہے. نمبر 7 پر جو لیئر ہے وہ اپلیکیشن لیئر ہے. فائلوں کے تبادلے کے حوالے سے وہ برقی فائلیں جتنی بھی ای میلز کی صورت میں جو ڈیٹا یا اس کے علاوہ اور کوئی جو شکل میں ڈیٹا اگر ٹرانسمیٹ ہو رہا ہے تو اس میں جو تمام تر جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو یہ اپلیکیشن لیئر جو ہے وہ اس میں کنورٹ کرتی ہے. اب ان لیئرز کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ پیپر کا لازمی حصہ ہے آپ کا او ایس آئی ماڈل. اور اس میں آگے اس میں جو ہے وہ مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا ورک کس طرح سے ہوگا, کیسے ہوگا, وہ بھی چیزیں آپ کو انشاءاللہ کور کرا دیتا ہوں. لیکن اس کو یاد کرنے کے لیے اب all people seems to need data processing, اس کو اس فریز کو اگر یاد کر لیتے ہیں آپ تو آپ کو آسانی کے ساتھ یہ 7 لیئرز یاد ہو جائیں گی اور آپ آسانی کے ساتھ ان کو لکھ سکیں گے. all people seems to need data processing. all سے کیا مراد ہوئی اپلیکیشن, پیپل سے کیا مراد ہوا پریزنٹیشن, سین سے کیا مراد ہوا سیشن, اور 2 سے ٹرانسپورٹ, نیڈ سے آپ کا نیٹ ورک, اور ڈیٹا سے ڈیٹا لنک, اور پروسیسنگ سے آپ کا فزیکل. 7 لیئرز آپ کی ہوگی کمپلیٹ, اور اس طرح سے آپ اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر پائیں گے. اب یہ جو ماڈل آپ کے سامنے لیئرز کا ماڈل ہے, وہ ایسا ہی ماڈل ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنا. ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے, ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے یہ لیئرز جو ہے وہ یہ سارا ڈیٹا کو کنٹرول کرتی ہیں اور ڈیٹا کی منتقلی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تمام لیئرز کے حوالے سے ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ کون سی لیئر کا کیا کیا کام ہے اور کس طرح سے یہ کام کر رہی ہیں. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں ٹرانسمٹ ڈیٹا ایک سائڈ سے اور دوسری سائڈ سے ریسیو ڈیٹا ہو رہا ہے. ٹرانسمٹ ڈیٹا ایک سائڈ سے ہو رہا ہے, ٹرانسمٹ ڈیٹا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, اور اس کا ایرو کا نشان کیا ہے؟ ڈاؤن ہے, ڈاؤن ایرو یوز ہو رہی ہے. اور یہ جو سسٹم آپ کو ایک سائڈ سے ٹرانسمٹ ڈیٹا, یہ سسٹم ڈیٹا دے رہا ہے, اور دوسری سائڈ پہ جو سسٹم ہے وہ ڈیٹا ریسیو کر رہا ہے. اب کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں ڈیٹا کی منتقلی ہو رہی ہے. اور یہ ڈیٹا کی تمام تر منتقلی کس طرح سے ہو رہی ہے؟ ڈیٹا کی تمام تر منتقلی ان 7 لیئرز کے تھرو ہو رہی ہے.
تو ٹرانسمٹ ڈیٹا جو ہے وہ ایک سسٹم جو ٹرانسمیٹر کے طور پر سینڈر کے طور پر کام کر رہا ہے، تو سب سے پہلے جو ڈیٹا پہنچتا ہے اپلیکیشن میں، اپلیکیشن سے پھر اس کو پروسیڈ کرنے کے بعد پریزنٹیشن میں ڈیٹا چلا جاتا ہے، پریزنٹیشن اس کو جو پروسیڈ کرتی ہے تو آگے ڈیٹا منتقل کر دیتی ہے سیشنز کو، سیشن لیئر آگے اس کو اپنا کام اس پہ ڈیٹا کے اوپر جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد اس ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتی ہے ٹرانسپورٹ لیئر میں، ٹرانسپورٹ لیئر اپنا کام کرتی ہے، اپنی ڈیوٹی سارے انجام دیتی ہے اور دیتی ہے ڈیٹا آگے نیٹورک لیئر کو، نیٹورک لیئر اپنا ڈیوٹی انجام دینے کے بعد ڈیٹا پہنچاتی ہے ڈیٹا لنک میں، تو ڈیٹا لنک اس کو آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے فزیکل لیئر میں، تو فزیکل لیئر آگے پہنچاتی ہے ریسیور ڈیٹا میں جو ریسیو ڈیٹا کر رہا ہے اس کی طرف، اور فزیکل لیئر میں وہ ڈیٹا منتقل ہو گیا، اب ٹرانسمٹ ڈیٹا کی طرف سے ڈیٹا منتقل ہوا فزیکل لیئر میں، فزیکل لیئر اس کو ڈیٹا کو کرے گی ڈیٹا لنک کو، ڈیٹا لنک آگے پہنچائے گا نیٹورک کو، نیٹورک آگے پہنچائے گا ٹرانسپورٹ کو، ٹرانسپورٹ آگے پہنچائے گی سیشن کو، سیشن آگے پریزنٹیشن پریزنٹ کرے گا اور اس کے بعد پہنچے گی ایپلیکیشن میں، اور ایپلیکیشن کے بعد ریسیو ڈیٹا دوسرے سسٹم میں ڈیٹا جو ہے وہ ریسیو ہو جائے گا، یہ اس کا اس طرح سے ماڈل کام کرتا ہے۔ اب اس کی زیادہ جو چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ کرنا اور ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا وسیع مطلب آپ کر سکتے ہیں، بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اتنا اس طرح جتنا میں نے آپ کو بتایا اگر یہ ماڈل اس طرح سے بھی بیان کر دیں گے تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ آپ کا یہ ٹاپک بھی کور ہو جائے گا اور چیزیں بھی آپ کی کور ہو جائے گی اور آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر اس کو آپ کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بارہا کہ اس کے اوپر بہت سی ویڈیوز ہیں، آپ نے اگر مزید اس کی ڈیٹیل کو دیکھنا ہو تو یوٹیوب پہ ویڈیوز بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ایک کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے حوالے سے چیزیں ہیں، تو میں نے اس کو بالکل آسان آپ کے کام کے مطابق اور آپ کے کورس کے مطابق اس کو کر دیا ہے، تو اس میں کوئی اب مشکل چیز نہیں ہوگی۔ یہ ڈائیگرامز اگر آپ بنا لیں گے پیپر میں بھی اسی طرح بھی سمپل سی چیزیں ہیں، بس لیئرز کو لکھ کے ایک طرف ٹرانسمٹ ڈیٹا اور ایک طرف جو ہے وہ آپ ریسیو ڈیٹا اس طرح سے کر لیتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو کور کر پائیں گے۔ اب اس میں تھوڑی سی اور ایک چیز جو وضاحت کر دوں، جو اب ٹرانسمٹ ڈیٹا کی طرف سے جب ڈیٹا منتقل کیا جا رہا ہے بھیجا جا رہا ہے تو اپلیکیشن جب اس کو پہنچائے گی نا پریزنٹیشن میں تو اپلیکیشن کا کام ہو گیا ختم، اپلیکیشن ختم پریزنٹیشن رہ گئی، پریزنٹیشن جب سیشن میں پہنچائے گی تو پریزنٹیشن ختم سیشن کا کام شروع، سیشن جب ٹرانسپورٹ کو پہنچا دیتی ہے تو پھر سیشن کا کام ختم ٹرانسپورٹ کا شروع، اب اس کے اوپر والا ختم مطلب ہوتا جا رہا ہے، اب ٹرانسپورٹ کا اب جب نیٹ ورک کو تو ٹرانسپورٹ ختم اور نیٹ ورک کا کام شروع، اب نیٹ ورک جب ڈیٹا لنک کو پہنچا دیتا ہے تو نیٹ ورک ختم ڈیٹا لنک کا کام شروع، اب ڈیٹا لنک جب فزیکل میں پہنچاتا تو ڈیٹا لنک ختم فزیکل کا کام شروع اور فزیکل اس کو آگے کر دے گا ٹرانسفر، اسی طرح سے یہ ان کا جس طرح سے وہاں پہ ایک لیئر کا کام ختم اور دوسری کا سٹارٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے ریسیور کی جانب میں بھی ریسیور اینڈ پہ بھی یہی سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی پروٹوکول آخر کیا چیز ہے؟ یہ وہ پروٹوکول نہیں ہے جو ہمارے حکمران پروٹوکول لیتے ہیں یا ہمارے جتنے بھی یہ افسران طبقہ جو پروٹوکول لیتا ہے وہ پروٹوکول نہیں ہے، یہ نیٹ ورک پروٹوکول ہے۔ آخر نیٹ ورک کے بھی کچھ پروٹوکول لازمی ہیں، نیٹ ورک بھی پروٹوکول کے بغیر نہیں چلتا، جیسا کہ ہمارے ملک میں پروٹوکول کے بغیر کے والا کا تو کلچر ہی ختم ہو چکا ہے، یہاں پہ تو وہ سین ہی نہیں ہے۔ تو نیٹ ورک پر ذخیرہ معلومات کی ترسیل کو کنٹرول کرنے کے لیے جو قواعد و ضوابط جو تعین کیے جاتے ہیں ان کو پروٹوکول کہتے ہیں نیٹ ورک کی لینگویج میں، کہ نیٹ ورک پر جتنی بھی ذخیرہ معلومات کی ترسیل ہوتی ہے جس کو جو ہے وہ جو بھی معلومات ہے جو بھی ڈیٹا ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیا جا رہا ہے، ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یا ریسیو کیا جا رہا ہے، مطلب جو بھی ہو رہا ہے اس میں اس حوالے سے اس ساری جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ترسیل ہو رہی ہے ڈیٹا کی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ پروٹوکول کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جتنا بھی سسٹم ہے جو اس میں کنٹرول کر رہا ہے اس سارے مجموعے کو پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ ذخیرہ معلومات کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے، کس جگہ پہ سینڈ کی جا رہی ہے اور اس کو کون ریسیو کر رہا ہے، یہ ساری جو ذمہ داری ہوتی ہے یہ پروٹوکول کی ہوتی ہے، اور یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہر سرور میں مخصوص پروٹوکول کا استعمال کیا جاتا ہے۔
اب اس میں یہ کچھ پروٹوکول جو ہے وہ نیچے آپ کو شو ہو رہے ہیں کہ SMTP کہ سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول، کہ آپ نے جو بھی اپنے کمپیوٹر کے اندر سے جو اگر کوئی میل وغیرہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں میل کرنی ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کو میل کرنی ہے، الیکٹرانک میل جو ای میلز ہوتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے، تو اس کا جو پروٹوکول ہے وہ SMTP ہے۔ یہ آپ کی جو میل کے حوالے سے جو پروٹوکول جو سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے، تو وہ SMTP ہے۔ اس کے بعد TCP/IP ٹرانسمیشن سینٹرل پروٹوکول یا پھر IP انٹرنیٹ پروٹوکول، یہ بہت لمبا چوڑا سین ہے، یہ TCP ICP FTP HTTP WAP، لیکن آپ کو جسٹ یہاں پہ اس کا ایک جو ہے وہ بس بنیادی تعارف ہی بہتر ہے، کیونکہ آپ کی کوئی باقاعدہ آپ نیٹ ورکنگ نہیں پڑھ رہے، تو اس لیے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ TCP/IP یا ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول یا انٹرنیٹ پروٹوکول، کہ آپ کی جتنی بھی جو انٹرنیٹ کے حوالے سے جتنا بھی جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ TCP/IP استعمال کی جاتی ہے۔ FTP میں فائل ٹرانسفر پروٹوکول، جب آپ سسٹم کے اندر یا جو ہے وہ سسٹم کے اندر نیٹ کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی فائل ٹرانسفر کر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو فائل بھیج رہے ہیں، کوئی فائل کی صورت میں وہ ورڈ کی صورت میں ڈیٹا ہے، یا پھر کوئی وہ ویڈیو کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں، مطلب کوئی بھی ڈیٹا ہے وہ فائل کی صورت میں فائل ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو وہ FTP پروٹوکول کے تھرو جو ہے وہ ہوگی، اور FTP پروٹوکول اس کو کنٹرول کر رہا ہوگا۔ HTTP ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول، کہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول، کہ اس میں HTTP جتنے بھی اب کمپیوٹر لینگویج کے اندر ہم نے جو اپنی طرف سے ایک جو ہے وہ اس کو کمانڈ کرنی ہوتی ہے، لیکن اس نے اس کو مطلب ہماری ہائی لینگویج ہے اور اس نے اس کو اپنی کمپیوٹر لینگویج میں کنورٹ کر کے اس کو آگے ہمیں جو ہے وہ رزلٹ دینے ہوتے ہیں، تو یہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسمیشن پروٹوکول کو یہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے HTTP۔ اور اس کے بعد WAP وائرلیس ایکسیس پروٹوکول، کہ جو وائرلیس کی صورت میں جو نیٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے، نیٹ جو دیا جاتا ہے، تو اس کو جو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ WAP کی ہوتی ہے۔ اس ویب جو پروٹوکول ہے وہ اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے جی نیٹ ورکس، ٹائپ آف نیٹ ورکس۔ پہلے نمبر پہ تو نیٹ ورک ہم سمجھ لیتے ہیں۔ نیٹ ورک اب آپ میں سے کمپیوٹر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تھرو آپ نے کوئی نہ کوئی کورس کمپیوٹر کا تو کیا ہے، کوئی شاذ و نادر ہی ہوگا جس کو کمپیوٹر کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہوگا۔ بہرحال نیٹ ورک کے لفظی معنی جال کے ہوتے ہیں، اور کمپیوٹر لینگویج میں اس کا کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپیوٹر کو بہت سے کمپیوٹروں کے ساتھ جو ہے وہ مسلک کر دینا، یا ایک جو ہے وہ بہت سے کمپیوٹر کو ایک مرکزی کمپیوٹر کے ساتھ جوڑ دینا نیٹ ورک کہلاتا ہے نیٹ ورک لینگویج میں۔ کہ اس کی مثال آپ کا یہ جس طرح سے اب آپ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں نے کہیں پہ بیٹھ کے اس ویڈیو کو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا، اور آپ پتہ نہیں کہیں کس جگہ پہ پاکستان کے کس کونے میں بیٹھے، میں کس کونے میں بیٹھا ہوں، اور آپ تک یہ ویڈیو پہنچی ہے۔ کیسے پہنچی ہے؟ یہ نیٹ ورک کی وجہ سے پہنچی ہے، کہ نیٹ ورک جو ہے وہ میرا سسٹم نیٹ ورک کے ساتھ تھا، یا میرا موبائل نیٹ ورک کے ساتھ تھا، تو اس نیٹ ورک کے تھرو جو ہے وہ یہ یوٹیوب پہ ویڈیو آئی، آپ بھی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور آپ یوٹیوب پہ کنیکٹ ہوئے اور آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچی۔ تو اسی طرح سے اب اس کی آگے پھر جو قسمیں ہیں اس میں ہم جو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ٹائپس آف نیٹ ورک میں کلائنٹ سرور بیسڈ نیٹ ورک ہے، پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک ہے، اور کمپلیکس نیٹ ورک ہے۔ یہ تین قسمیں جو ہمارے کورس کا حصہ ہیں، ان تینوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور ان تینوں کو ہی ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی جو قسمیں اس کی ہیں ان کو ہم نے نہیں بالکل بھی پڑھنا، کیونکہ ہمارے کورس میں یہی جو تین ہیں یہی ہمارے کورس کا حصہ ہیں۔ تو سب سے پہلی جو قسم ہے نا جی وہ ہے کلائنٹ سرور بیسڈ نیٹ ورک۔ کلائنٹ سرور بیس نیٹ ورک، اب بات یہاں پہ نا تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ کلائنٹ سرور بیسڈ نیٹ ورک، کلائنٹ کیا ہوتا ہے؟ کلائنٹ کہ جس کو جو ہے وہ سروس چاہیے، اور یہ سروس کیا چاہیے، یہ ریکویسٹ کرتا ہے
کلائنٹ اب عام الفاظ کے اندر بھی اگر آپ کو بزنس یا کاروباری لائن کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ میرا کلائنٹ ہے. اگر آپ جی میں اپنے کلائنٹ کو ڈیل کر رہا ہوں کہ میرے پاس میرا کلائنٹ آیا ہوا ہے, تو وہ کون اس کو ڈیل کر رہا ہے؟ آپ ایک کاروباری شخصیت ہے یا پھر آپ ایک کوئی بھی آپ کنسلٹنٹ ہیں, تو آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آیا تو آپ نے اس کو سروس پرووائڈ کرنی ہے. تو کلائنٹ آپ کے پاس کچھ لینے کے لیے آ رہا ہے, وہ آپ سے کچھ ریکویسٹ کر رہا ہے. اور سرور بیسڈ نیٹ ورک, کلائنٹ اور سرور دو چیزیں یہاں پہ دو چیزوں سے مل کر بن رہا ہے. ایک کلائنٹ جس کو ضرورت ہے جو ریکویسٹ کرتا ہے, اور سرور کیا ہے؟ سرور اس کلائنٹ کی ضروریات کو ضرورت کو پورا کرتا ہے, وہ جو ریکویسٹ بھیجتا ہے اس ریکویسٹ کو پورا کرتا ہے. تو یہ کلائنٹ سرور نیٹ ورک ہوتا ہے. یہ ڈائیگرام میں آپ کے سامنے ہے, اس کو بھی میں ڈیفائن کروں گا اور آپ کو اور مزید چیزیں جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گی. اب آپ کے جو اپنے گھر میں دو چار کمپیوٹر ہیں, تو اگر آپ ان کو آپس میں کنیکٹ کر لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک ایز اے سرور کے طور پر, باقی جو کمپیوٹر ہیں آپ کے وہ کلائنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. ایک سے زیادہ کمپیوٹر کو ایک کمپیوٹر کے ساتھ مسلک کرنا جو ہے وہ, اور اس ایک کمپیوٹر کو جو ہے وہ ایز اے سرور کے طور پر, اور باقی جو کمپیوٹر ہیں ان کو ایز اے کلائنٹ کے طور پر جو ہے وہ مسلک کر دینا, یہ کلائنٹ سرور نیٹ ورک ہوتا ہے. بیسیکلی اس میں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کا جو ایک مین سسٹم ہے, آپ کوئی اکیڈمی کی بات کر لیتے ہیں جی, آپ ایک اکیڈمی رن کر رہے ہیں, وہاں پہ 10 سے 12 آپ کے جو ہے وہ سسٹم پڑے ہوئے ہیں. آپ ان میں سے آپ نے اپنا سرور بنا لیا, ایک کو مین سرور, اور باقی جو تھے ان کو آپ نے کیا کر دیا؟ کلائنٹ کے طور پر کر دیا. کس کے تھرو؟ انٹرنیٹ کے تھرو. ٹھیک ہو گیا. یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. یہ سامنے جو مین سرور ہے آپ کا, سرور کے ساتھ آپ کا ایک لیپ ٹاپ بھی ہے, آپ کا موبائل بھی ہے, اور آپ کا جو پی سی بھی ہے. تین چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کس کے تھرو؟ انٹرنیٹ کے تھرو. تو تینوں چیزیں یہ کیا ہے؟ کلائنٹ ہیں, اور یہ ایک مین سرور ہے. مین سرور سے تمام تر ڈیٹا انٹرنیٹ کے تھرو یہ لے رہا ہے, اور باقی یہ موبائل بھی اس میں کلائنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے, اور لیپ ٹاپ بھی اس میں کلائنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے, اور آپ کا یہ جو پرسنل کمپیوٹر پی سی ہے یہ بھی کلائنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. یہ تینوں کلائنٹس ہیں. اب یہ اپنی کلائنٹس ہیں تو اپنی یہ ریکویسٹ بھیجتے ہیں سرور کو, اور سرور ان کی ریکویسٹ کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے آپ کے یہ جو اگر کسی جو اس کو ہم کہہ لیں آپ کی جو کوئی یونیورسٹی ایریاز, کالج, اسکول لیول پہ, یا پھر کوئی آرگنائزیشن ہے, تو وہاں پہ یہ کلائنٹ سرور بیسڈ نیٹ ورک ہی کام کرتا ہے کہ اس میں ایک مین سرور انہوں نے رکھا ہوتا ہے, باقی سارے جو ہے وہ اسی ایک سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, اور اس کے تھرو جو ہے وہ ساری کمانڈز وغیرہ اور سارا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے, اور اپنا تمام تر ورک جو ہے وہ اس سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ہی جو ہے وہ اپنا سارا انجام دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ کلائنٹ سرور بیسڈ نیٹ ورک ہوتا ہے. ہاں, اس میں ایک اور چیز سے سمجھانے کے لیے آپ کو اور زیادہ سمپل اور آسان کر دیتا ہوں, جس میں آپ کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی, کہ آپ اپنے گھر میں آپ نے لیپ ٹاپ اوپن کیا ہے یا اپنا پی سی اوپن کیا ہے, اوپن کر کے اس کو کیا نیٹ کے ساتھ کنیکٹ. اب آپ گوگل پہ کچھ چیز ڈیٹا سرچ کرنے لگے, گوگل پہ کچھ سرچ کیا آپ نے, کوئی بھی چیز, کوئی آپ کو جو ہے وہ کوئی مٹیریل, کوئی آرٹیکل, کوئی ایسی چیز, کوئی مٹیریل بھی آپ کو چاہیے, وہ آپ نے کیا سرچ. تو وہ سرچ کر کے آپ نے کمانڈ دی اپنے سسٹم سے, تو وہ آپ کا سسٹم انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹ ہے, انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹ ہے. تو آپ نے جب اس کو وہ کمانڈ دی, جو ڈیٹا, جو آرٹیکل, جو مٹیریل آپ کو چاہیے تھا, وہ آپ نے گوگل پہ کیا سرچ کیا, تو آپ کون تھے؟ آپ تھے, آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایز اے کلائنٹ ہے. آپ کلائنٹ کے طور پر ہیں, آپ نے سرور کو وہ کمانڈ دی کہ مجھے فلاں ٹاپک پہ آرٹیکل چاہیے. اب وہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے آٹومیٹکلی, کیونکہ اب جب نیٹ سے کنیکٹ تھے تو آپ کا کمپیوٹر سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوا. جب سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوا تو وہ آرٹیکل سرور نے آپ کو سروسز پرووائڈ کر کے وہی آرٹیکل سرچ کر کے آپ کو نیٹ کے اوپر جو ہے وہ بتا دیا. تو یہ کلائنٹ سرور بیسڈ نیٹ ورک ہے. اب امید کرتا ہوں کہ اس کا اور جو ہے وہ کنسپٹ آپ کا کلیئر ہو چکا ہوگا. اچھا جی, اس کے بعد جو قسم ہے اس کی وہ پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک ہے. پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک کیا ہے؟ کہ ایک ایسا نیٹ جس میں دو کمپیوٹر آپس میں جوڑے جاتے ہیں, دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں,
اور دو کمپیوٹر کس طرح سے کہ ایک کمپیوٹر کا ایز اے کلائنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک کمپیوٹر جو ہے وہ ایز اے سرور کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر یہ سب سے نیچے والے یہ دو سسٹم ہے نا، اس کو ایک کو اے کر لیتے ہیں، ایک کو بی کر لیتے ہیں، ایک کلائنٹ کے طور پر اور ایک جو ہے وہ سرور کے طور پر کام کر رہا ہے. لیکن حسب ضرورت جب ضرورت پڑے گی تو جو کلائنٹ ہے اس کو سرور اور جو سرور ہے اس کو کلائنٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور اس نیٹ ورک میں کسی وقت کسی کو بھی کلائنٹ اور کسی کو بھی کسی وقت جو ہے وہ سرور کے طور پر چلایا جا سکتا ہے اور اس سے کام لیا جا سکتا ہے. اور اس میں سے جو ہے وہ سینٹرلائزڈ کمپیوٹر ایک سینٹرلائز سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جب بہت سے کمپیوٹر، یہ جو 6 کمپیوٹر یہ آپ کو آپس میں کنیکٹ ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے جب ضرورت پڑے گی تو ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ سرور کے طور پر کر لیا جائے گا اور اس کو سینٹرلائزڈ لک اپ سروس کے طور پر، کہ اس کو سینٹرلائز لک اپ سروس کے طور پر ہم کسی ایک کو کر لیں گے اور وہ ایز اے سرور کے طور پر کام کرے گا. باقی جو تمام تر اس کے ساتھ سسٹم ہوں گے وہ کلائنٹ کے طور پر کام کریں گے. اور جو پہلا نیٹ ورک تھا اس میں ہم نے صرف ایک کلائنٹ اور باقی سارے ایک سرور اور باقی اس کے ساتھ سارے جو کلائنٹ کنیکٹ تھے. اب ان سب میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی ہم کلائنٹ بھی کر سکتے ہیں، سرور بھی کر سکتے ہیں، مطلب ان سے دونوں طرح کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کو پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی کمپلیکس نیٹ ورک. یہ ڈائیگرام میں بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ کچھ آپ کو جو ہے وہ سائن کمپیوٹر کے اور کچھ جو ہے وہ ایک مین کے سائن جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو اس ڈائیگرام سے بھی کافی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ ایک کمپیوٹر کا مختلف جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا، پھر مختلف لوگوں کا پھر مختلف کمپیوٹر کے ساتھ، اسی طرح سے ایک جال بنا ہوا ہے. کمپلیکسٹی ہے اس میں کہ ایک کوئی کمپیوٹر کسی کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ مطلب یہ کلائنٹ اور سرور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں. تو یہ ملٹیپل کمیونیکیشن میڈیم ہے. اس میں جو ہے وہ کمیونیکیشن میڈیا جو کا استعمال کیا جاتا ہے اس کمپلیکس نیٹ ورک میں. اور جو کمیونیکیشن پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو آپس میں جو ہے وہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں مربوط ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کو آپ جو ہے وہ کمپلیکس نیٹ ورک کہتے ہیں. اور یہ تقریباً ڈائیگرام سے بھی یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جس طرح سے کلائنٹ تھا یا پیئر ٹو پیئر تھا تو اس میں ایک کلائنٹ ایک سرور اور ایک کو کلائنٹ کے طور پر بھی سرور کے طور پر بھی پیئر ٹو پیئر میں کر لیتے ہیں. لیکن یہ کمپلیکس میں سب بس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں یہاں پہ کہ ایک جال سا بنا ہوا ہے. اور یہ مختلف جو کمیونیکیشن میڈیا ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی ان کی آپس میں چل رہی ہے. تو اس سارے سسٹم کو ہم جو ہے وہ کمپلیکس نیٹ ورک کہیں گے. اس کے بعد ہے جی کمپوننٹس آف نیٹ ورک کہ آخر جس ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، کنیکٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ اس کی کرنی ہے، یا ایک سے زیادہ کمپیوٹر ہیں تو ان کی نیٹ ورکنگ کرنی ہے. تو اس کے لیے آخر کوئی نہ کچھ چیزیں بھی تو چاہیے جن کے تھرو ہم نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے. اب صرف 2 کمپیوٹر پڑے ہوئے ہوں تو ان کی نیٹ ورکنگ تو نہیں ہو سکتی. تو نیٹ ورکنگ کے لیے اس کے کچھ اجزاء بھی ہوتے ہیں اور ان اجزاء کے بغیر جو ہے وہ نیٹ ورکنگ ہوتی نہیں ہے. تو ہم نے جب ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ یا بہت سے کمپیوٹر کو یا کسی ایک آرگنائزیشن کے یا کسی ایک اسکول، کالج، کوئی اکیڈمی وغیرہ یا کوئی بھی ایسی کوئی ہاسپٹل ہے یا کوئی ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ کمپیوٹرز ہیں اور کمپیوٹر ورک ہے، کسی کمپنی کے کوئی کمپیوٹر ہیں، تو ان کو ہم نے آپس میں نیٹ ورک کرنا ہے، آپس میں جوڑنا ہے، ان کا ایک جال بنانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کچھ اجزاء، کچھ چاہیے کمپوننٹس. اور یہ کمپوننٹس کہلاتے ہیں کمپوننٹس آف نیٹ ورک یا نیٹ ورک آف جو ہے وہ کمپوننٹس. ان کو ہم کمپوننٹس آف نیٹ ورک، نیٹ ورکنگ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہم کمپوننٹس آف نیٹ ورک کہیں گے. تو سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ سرور ہے. اب سرور، کلائنٹ اور سرور یہ سے پہلے جو چیزیں ہو چکی ہیں. سرور کون سا؟ جو مین کمپیوٹر ہوتا ہے وہ سرور ہوتا ہے، سب کو جو سروس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اور باقی جو کمپیوٹر نیٹ ورکنگ میں ہوتے ہیں وہ کلائنٹ کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سے اپنی ریکویسٹ، کلائنٹ کمپیوٹر سرور کو ریکویسٹ بھیجتا ہے اور اس سے اپنی جو ہے وہ چیزیں وغیرہ حاصل کرتا ہے. اس کی میں مثال سب سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کا جو گھر میں ایک کمپیوٹر پڑا ہے وہ کلائنٹ کمپیوٹر ہے. تو جو وہ کوئی بھی آپ کمانڈ دیتے ہیں، آپ
آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ نیٹ کنیکٹ ہے. اب نیٹ ورکنگ کے ساتھ جڑنے کے لیے نیٹ کا ہونا ضروری ہے. تو نیٹ کنیکٹ ہے, تو نیٹ کنیکٹ کس کے ساتھ ہے؟ نیٹ اس وقت آپ کا سرور کے ساتھ, جو مین ورلڈ وائڈ سرور ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو آپ گوگل کو اوپن کرتے ہیں تو کر کے کوئی بھی کمانڈ دیتے ہیں, تو وہ جو کمانڈ آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ سرور کو آپ کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں. آپ ایز اے کلائنٹ کے طور پر کر رہے ہیں کام, اور سرور آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سرور. اور ویب سائٹ کے اوپر جو گوگل کی صورت میں یا کوئی اور ویب سائٹ کے اوپر آپ کو جو مکمل محفوظ ڈیٹا ملتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, وہ سارا کس پہ ہوتا ہے؟ وہ سارا سرور پہ ہوتا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں جی ورک اسٹیشن کی. تو ورک اسٹیشن یہ جو آپ کے گھر میں ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, ایک پی سی جو پڑا ہوا ہے جس میں ایک آپ کا سی پی یو ہے, ساتھ میں اس کی ایل سی ڈی وغیرہ پڑی ہے, تو یہ جو سارا سسٹم ہے آپ کے گھر والا وہ ورک اسٹیشن کہلائے گا. ایک پرسنل کمپیوٹر کو ورک اسٹیشن کہتے ہیں کہ اس میں آپ جو اب اپنا کوئی بھی آفس ورک کر سکتے ہیں, اس میں گیمنگ وغیرہ کھیل سکتے ہیں, اس میں گرافک کا کوئی کام کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کوئی ڈیزائننگ کا کام کر سکتے ہیں. مطلب کوئی بھی جو آپ کا پی سی ہے اس پہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی اس سے کام لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں. تو اس کو ہم نیٹ ورک کی لینگویج میں ورک اسٹیشن کہتے ہیں. اس کے بعد کیبلز. اب کیبل جو آپ کی کیبل آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور جس کے تھرو آپ یہ آپ کے گھر میں اگر سسٹم پڑا ہوا ہے تو آپ کے وائی فائی بھی لگی ہوئی ہے, ڈی ایس ایل بھی لگا ہوا ہے. تو ڈی ایس ایل کی جو کیبل ہے وہ آپ کے سسٹم میں بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہے, گھر میں وائی فائی روٹر کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے. تو وہ وائی فائی روٹر کے ساتھ بھی جو کیبل لگی ہے, وائی فائی اگر آپ نے کسی اور ساتھ کسی سے لی ہوئی ہے, یا آپ کا جو ایک گھر میں جو ہے وہ کچھ سسٹم کے ساتھ نیٹ کنیکٹ اور کچھ وائی فائی کی صورت میں, تو اس میں وائی فائی روٹر لگاتے ہیں. تو اس کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی کیبل کے تھرو ہی ڈی ایس ایل کی کیبل لگا کے ہی اس کو وائی فائی کے طور پر بھی, اور آپ کے سسٹم میں جو نیٹ آ رہا ہے وہ بھی کیبل کے تھرو آ رہا ہے. تو یہ بھی نیٹ ورک کا ایک اہم اجزاء کیبل ہے جس کے تھرو جو ہے وہ نیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے, نیٹ ورکنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ. اب یہ جب بھی آپ کے سسٹم کے ساتھ آپ کا لیپ ٹاپ ہے چاہے آپ کا پی سی ہے, اس کے ساتھ جب آپ نیٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں, وائر والا نیٹ کنیکٹ کرنا ہو, آپ نے ڈی ایس ایل کی کیبل آپ اپنے سسٹم کے اندر لگانی ہو یا لیپ ٹاپ کے اندر لگانی ہو, تو وہاں پہ آپ اپنی اس لیڈ کو کمپیوٹر کے اندر لگاتے ہیں. تو وہ جس جگہ کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے وہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اب نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو جب کنیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت اس نیٹ ورک کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو وائی فائی کی ایک تو ڈی ایس ایل کی کیبل لگتی ہے, اس کے علاوہ ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ اگر ٹچ کرنا ہے تو اس کے لیے نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ جس کے تھرو جو ہے وہ آپ کے سسٹم میں تقریباً لگے ہوتے ہیں سب کے ہی, کہ ان میں وہ دو طرح کی لیڈز, ایک تو ڈی ایس ایل کی لگ رہی ہوتی ہے, ایک دوسری لیڈ بھی اس میں لگ جاتی ہے. تو وہ آپ کا نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ہے جس کے تھرو ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے. وہ آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر بھی جو ہے وہ لگا ہوتا ہے, اور آپ کے یہ جو پی سی ہے اس کے اندر بھی انٹرفیس کارڈ جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے. ہب اینڈ کنیکٹر. اب ہب اینڈ کنیکٹر سمجھ لیجئے کہ اب جب ہم نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے, مثال کے طور پر ایک ہی کمرے کے میں 10 کمپیوٹر کو ہم نے جو ہے وہ ایک نیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, تو پیچھے سے ڈی ایس ایل کی ایک کیبل آ رہی ہے, آگے ہم نے 10 کمپیوٹروں کو اس کو جو ہے وہ ڈیٹا وہی نیٹ جو ہے وہ 10 کمپیوٹر کو مثال کے طور پر ہم نے دینا ہے. ہب اینڈ کنیکٹر وہاں پہ کیا کام کریں گے, جس طرح سے آپ کے ڈی ایس ایل میں بہت سی پیچھے جو وہ لگے ہوتے ہیں لپی جو آپ کی لگانی ہوتی ہے, آپ نے اس کو جب آپ نے کنیکٹ کرنا تو اس کے پیچھے کتنی لائنیں لگی ہوتی ہیں, لائن 1 2 3 4 5 6 7 8 اس طرح سے لائنز بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے ہب ہوتی ہے, ہب کے تھرو ایک آپ نے نیٹ کی جو لگا لی کیبل, اور باقی جو سارے سسٹم تھے ان میں سے آپ نے وہ اپنی کیبل لی, کیبل لے کر اپنے تمام تر جتنے پی سی تھے ان کی ایک جو ہے وہ ہب میں لگا دی, اور ایک اپنے پی سی میں وہ کیبل لگا دی, دونوں طرف سے کنیکٹ کر دیے. تو وہ آپ کا ایک ہی ہب جو ہے وہ 10 کمپیوٹر کو نیٹ پرووائڈ کر رہا ہوگا. برجز. اب ہب جو ہوتی ہے وہ اس میں ایک ہی مطلب مین ہب ہے, اور اسی کے ساتھ سارے کمپیوٹر جو ہے وہ ٹچ ہیں. اب اس میں نیٹ ورکنگ میں ہوتا کچھ اس طرح سے کہ اگر ایک کمپیوٹر کو کوئی کمانڈ دی ہے یا ایک کمپیوٹر کو کوئی چیز ٹرانسفر کی, تو یہ ہب کیا کرے گی, وہ سب کو ٹرانسفر کر دیتی ہے.
برج میں یہ مختلف ہے چیز. برج میں مطلب اب جس کا نام ہی برج ہے, ایک پل کی صورت میں اس میں جو ہے وہ اس طرح سے ایک برج کی صورت میں اس میں جو ہے وہ کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کمپیوٹر کو چاہے بندہ, مثال کے طور پر 10 کمپیوٹر ہیں, تو پہلا کمپیوٹر اگر 10ویں کمپیوٹر کو کوئی چیز سینڈ کرنا چاہ رہا ہے تو اس برج کے تھرو جسٹ اسی 10ویں کمپیوٹر کو ہی جو ہے وہ چیز ٹرانسفر ہوگی, وہاں تک اس تک ہی پہنچے گی, باقی کسی تک نہیں پہنچے گی. اس کے بعد روٹر میں کیا ہوتا ہے کہ روٹر کے دو مختلف قسم کے نیٹ ورک کو آپس میں ملانا جو ہوتا ہے اس کو روٹر کا, جیسا کہ وائی فائی روٹر ہوتا ہے کہ جو ایک پیچھے سے کوئی اور نیٹ آ رہا ہے تو اس کو آگے وائی فائی پہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, تو وہ کس کے تھرو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, وہ وائی فائی روٹر کے تھرو کر رہا ہے کہ ایک نیٹ کو دوسرے نیٹ کو آپس میں ملا رہا ہے, اور انٹرنیٹ ورکنگ کے طور پر اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. گیٹ ویز یہ سمجھ لیں کہ گیٹ ویز جو ہے وہ تمام تر نیٹ کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ دروازہ ہے. اب مثال کے طور پر آپ کسی یونیورسٹی میں, یا مثال آپ کے گھر کی لے لیتے ہیں, آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنے اس میں اپنا مین گیٹ میں داخل ہوتے ہیں. مین گیٹ میں داخل ہونے کے بعد اپنے ڈرائنگ روم میں چلے جاتے ہیں, اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں, یا سیکنڈ فلور پہ جاتے ہیں, جہاں پہ بھی جانا چاہے. تو مطلب مین آپ کہاں سے انٹر ہوئے, اپنے مین گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں نا جی, اور اسی سے آپ کی انٹرس ہے اور اسی سے آپ کی ایگزٹ ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ نیٹ ورکنگ میں گیٹ وے کے تھرو ہی آپ نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, اور گیٹ وے کے تھرو ہی آپ نیٹ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کو ہم جو ہے وہ گیٹ ویز کہتے ہیں. ہاں جی, تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, امید کرتا ہوں کہ یہ 3 یونٹ جو میں نے ڈسکس کی ہیں اب ان کے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو چکے ہیں. اب اس میں کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ مجھے کمنٹس باکس میں لکھ دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ 3 یونٹ کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان و زندہ باد.